تمہاری دعا اللہ کو پسند ہے۔ تمہارا اللہ سے یوں مانگنا، دیکھنا ایک دن تمہارے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ تم ابھی وہ نہیں جانتے جو تمہارا رب جانتا ہے۔ دیکھو، یقین رکھو، اس نے سب کچھ تمہارے لیے سکون دہ کر دینا ہے۔ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو تم کہہ نہیں پاتے، وہ جو اداس چہرے پہ مسکراہٹ لانے پہ قادر ہے، وہ دل میں سکون بھر دینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ کا ایک کن سے کہانی بدل سکتی ہے، لیکن تم بھی تو اللہ کی لکھی ہوئی کہانی پہ یقین کرو۔ تمہارا دل مخلص ہے، تم وہ نہیں جانتے جو تمہارا رب جانتا ہے۔ کچھ چیزیں وہ خود دور کرتا ہے کیونکہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کا اجر لکھ رہا ہے۔ یہ جو دنیا کی تکلیفیں ہیں، یہ سب وقتی ہے۔ منزل کے راستے میں تمہارا ساتھی تمہارا اللہ ہے۔ اللہ بے خبر کیسے ہو سکتا ہے تمہارے آنسوؤں سے؟ اللہ تمہاری ہر دعا سنتا ہے۔ بے شک وہ العلیم ہے اور سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وہ اللہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا تھا، وہ اللہ جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، وہ اللہ جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی اکیلا نہ چھوڑا۔ اگر چاہتے ہو تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائیں تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ سے اپنے دل کی ہر بات کیا کرو۔ اس وقت اللہ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ وہ ناممکنات کا رب تمہارے لیے ممکن کر سکتا ہے۔ دعا کی توفیق بھی اسے ملتی ہے جس کی تمہارے رب نے قبول کرنی ہو۔ اللہ واقف ہے تمہارے درد سے۔ جب تکلیف میں اس کو پکارتے ہو، وہ سنتا ہے۔ کبھی کبھی بہت قریب ہوتا ہے وہ سکون جس کو ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، تمہارا رب جانتا ہے تمہارے سکون کے ذریعے کو۔ وہ چاہے تو کن سے وہ سب کر سکتا ہے جس کی تم تمنا کرتے ہو، جس کو تم بیان نہیں کر سکتے۔ یقین ہو تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ قبول کہا، تم یقین کرو، ایک دن تم اپنا مقدر بدلتے دیکھو گے۔ جب تکلیف حد سے زیادہ ہو، زبان کچھ بیان نہ کر سکے، تب بھی دل کی آواز سے واقف وہ اللہ تمہاری دعا قبول کر سکتا ہے۔ جب ناممکن ہو، جب سب دروازے بند ہو، جب سب تمہیں سمجھ نہ پا رہے ہوں، تب بھی تمہارا رب منظر بدل سکتا ہے۔ جب اللہ سے باتیں کرتے ہو، اس کو بتاتے ہو وہ جو کسی کو بتا نہیں سکتے، تب تمہارا رب تمہارے دل میں سکون بھر سکتا ہے۔ جب تہجد میں روتے ہو نا، جیسے تم اکیلے ہو، تب تمہارا رب تمہیں تھام سکتا ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ اکبر ہے، وہ سب عطا کر سکتا ہے۔ وہ معجزہ کر سکتا ہے، وہی تو معجزہ کرتا ہے۔ چاہے کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہو، یقین سے مانگی گئی ایک دعا تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے۔ جب دنیا کے سب معاملات سمجھ سے باہر ہو جاتے ہیں نا، یقین کرو، تب بھی تمہارا اللہ وہ کر سکتا ہے جو تمہارا گمان تک نہ ہو۔ تم کو فقط اللہ کو راضی کرنا ہے، تمہارا اللہ دیکھنا تم کو راضی کر دے گا۔ جانتے ہو، جب سب راستے بند نظر آ رہے ہوں، تب دعا پر ڈٹ جانا ہی تو یقین ہے۔ جانتے ہو، تمہارا رب تمہارے دل میں ہے،
وہ واقف ہے تمہارے دل کے ہر راز سے۔ جب کوئی بھی نہ ہو جو سہارا بن سکتا ہو، تب بس اللہ ہوتا ہے جو تمہیں وہ عطا کرتا ہے جو تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ مایوس وہ ہوا کرتے ہیں جن کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا۔ تمہارا ساتھ تمہارا رب ہے، اس کا وعدہ ہے۔ کتنا کچھ ہونے کے بعد، کتنا کچھ سننے کے بعد، مصلحت، مایوسی، تنہائی، یقین، صبر، احترام، دعا اور انتظار کے بعد سجدہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ میں اس سجدے کی کیفیت الفاظ میں کبھی بیان نہیں کر پاتی۔ جب انسان آخر کار اللہ کے روبرو کھڑا ہوتا ہے، وہ سجدہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہ سر سجدے میں گرے اور روح پرواز کر جائے۔ اور اس کے بعد وقت کا منظر الفاظ میں کیسے بیان ہو سکتا ہے؟ جو اللہ سے ملاقات کی جاتی ہے، ندامت سے بھری آنکھیں اور شرم سے بھرا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جاتا ہے۔ آنکھوں سے آنسو اور صبر کی کیفیات سنائی جاتی ہے۔ جب نہ دائیں جانب کوئی شخص ہوتا ہے نہ بائیں جانب، اور چار سو اللہ کی آغوش محسوس ہوتی ہے، جیسے اسے زور سے گلے سے لگا رکھا ہو۔ جب الفاظ کی لمبی فہرست بھی ختم ہو جاتی ہے اور خاموشی سے روح لرزا اٹھتی ہے، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی بھی ہمت نہیں رہتی، بس پھر اس آخری مرحلے پر پہنچ کر رب مل جاتا ہے، تب دل کہتا ہے، یا اللہ، میں بڑے حادثوں سے گزر کر یہاں آیا ہوں، میں نے صبر میں کمی نہیں کی، تو اب مجھے بھی صلے میں کمی نہیں چاہیے، اب مجھے بھی صلے میں تو چاہیے، صرف تو۔ بس مل پھر وہ جاتا ہے اور سب مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ہماری پیاری چیزوں سے ہی آزماتا ہے، وہ چیک کرتا ہے ہمارا اس پر ایمان اور یقین، اور یہ کہ کہیں دنیا کو کوئی چیز ہمیں اس سے بڑھ کر عزیز تو نہیں ہو گئی۔ مگر اگر ہم اس آزمائش کے وقت میں سب اللہ پر چھوڑ کر خود کو اس کی رضا پر چھوڑ دیتے ہیں، تو یقین کریں وہی چیزیں یوں ٹرن لے کر ہمارے پاس واپس ضرور آتی ہے، اور پہلے سے بھی بہترین کراتی ہے، کیونکہ ان کا دور جانا صرف ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ ہمارے اللہ پر بھروسے اور ایمان کی آزمائش اس بات کی کہ کیا واقعی ہم اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، اور پھر جب ہم اللہ کی دی ہوئی آزمائش پر پورا اترتے ہیں تو وہ ہمارے مانگے ہوئے بہتر کو بہترین بنا کر ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ وہ ہر انسان کو بہترین سے نوازتا ہے۔ جس طرح ایک ماں کبھی اپنے بچے کا برا نہیں چاہتی، اسی طرح اللہ بھی کبھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا، بس وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کیا آزمائش کے بعد بھی میرا بندہ مجھ پر یقین کرے گا، کیا آزمائش کے بعد بھی میرا بندہ مجھ سے ایسی ہی محبت کرے گا۔ یقین کریں اللہ صرف اسی کو آزماتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ بس اللہ سے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھے اور کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ یہ آزمائش تو تمہارے ایمان کا امتحان ہے۔ یہ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ تم اپنے ایمان کے کتنے پکے ہو۔ کہنا آسان ہوتا ہے، وقت پڑنے پر پتہ چلتا ہے کہ تم کیا تھے اور کیا ہو۔ وہ تو تمہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے اور چلاتا ہے، تم ہی بھٹک جاتے ہو۔ جو اس کے راستے سے بھٹک جائے پھر اس کی مرضی ہے وہ ہدایت دے
یا گمراہ کرے، وہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت پانا چاہتا ہے۔ چاہے مصیبت جتنی بھی بڑی ہے، آپ نے اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اب تک ساری مصیبتوں سے وہی نکالتا آیا ہے نا، اب بھی وہی نکالے گا، وہی راستہ بنائے گا۔ وہاں جہاں سارے راستے ختم ہو جائیں گے، آپ دیکھنا ایک صحیح اچانک سے راستہ نکل آئے گا۔ وہی ایک دن آپ کے لیے اپنے پاس سے مدد بھیجے گا، ایک امید، ایک معجزہ۔ کچھ اچانک سے ہوگا اور مصیبت کے بادل چھٹ جائیں گے۔ یہ آزمائش ایک دن خود ہی کھل جائے گی۔ یہ زندگی مشکل نہیں ہے، یہ تو ایک امتحان ہے۔ اپنے رب سے جڑ رہے ہو، تم اس امتحان میں ضرور کامیاب ہوگے اور یہ وقت بدل جائے گا۔ تم پھر سے خوشی سے چہکتے پھرو گے۔ بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ تمہارے آنسو چن لے گا، مسکراہٹ لبوں پر بکھیر دے گا، تمہاری ادھوری دعائیں پوری کر دے گا، ٹوٹے دل جوڑ دے گا۔ جس نے اللہ کی مدد کو سمجھا اور اللہ کو اپنا دوست بنایا، اس کے لیے اللہ نجات کا راستہ وہاں سے نکالے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہی ہے جو رحم کرنے والا ہے، وہی ہے جو مشکل سے نکالنے والا ہے، وہی اللہ ہے جو ہر شے پر قادر ہے، وہی ہے جو تمہیں سیلاب سے نکال دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، وہ ٹھیک کر دے گا اور تم پر بے شمار کرم کرے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں کی کیفیت سن لے اور ہم پر سے یہ آزمائش ختم کر دے۔ بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ جب اللہ دعا مانگنے کی توفیق دے تو جان لو، جب اللہ نے دعا کی توفیق دی ہے تو اس کی قبولیت کا یقین رکھنا تمہارے ایمان کی شرط ہے۔ اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اس کے رب سے ملوا دے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ جو کچھ نصیب میں لکھا ہے وہی ہوگا۔ اگر نصیب کا لکھا سب کچھ ہوتا تو اللہ تمہیں اپنی خواہش کو مانگنے کے لیے دعا کا راستہ نہ دکھاتا۔ تمہارے دل میں اگر اللہ نے سجدے میں مانگنے کی چاہت ڈالی ہے، پھر کچھ تو ہے جس کا ہونا باقی ہے۔ بس اپنے رب پر یقین رکھو۔ جو آنسو تم نے سجدے میں بہائے، ان کا اللہ کے پاس کوئی تو صلہ ہوگا۔ کچھ تو ایسا ہے جو ہار کر بھی دوبارہ امید جاگ جاتی ہے۔ سمندر کو دیکھو، جہاں تک نظر جاتی ہے محسوس ہوتا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن ایک حد تک تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب مشکل وقت آتا ہے تو یقین رکھو کہ یہ بھی گزر جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھو تمہارا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تمہارا نصیب اس نے لکھا ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس کے کاموں میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی جائز دعا کو قبول کرے۔ بے شک میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا ہے۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ زندگی میں جب بھی تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا کہ تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا ہے۔ جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ کے بھلا چکے ہوتے ہو، اللہ انہی دعاؤں کے ذریعے تمہیں تمہارے برے وقت سے بچا لیتا ہے۔ جو اللہ پتھر میں رہنے والی چینٹی کو بھی رزق دیتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز نہیں سکتا؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رد ہو گئیں، لیکن تم یہ نہیں جانتے
کہ تمہاری دعائیں کن کن طریقوں سے قبول کی گئی ہیں۔ جو بے زبان پرندوں کی بھی آواز سن سکتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے دل کی آواز نہیں سن سکتا؟ وہ تو تب بھی سنتا ہے جب تم خود کو بھی نہیں سن پاتے۔ وہ تو تمہیں تب بھی سمجھتا ہے جب تم خود کو ہی نہیں سمجھ پاتے۔ وہ جس نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہارے تکلیف میں گزرے ہوئے لمحوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ تو پھر کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری دعا رد کر دی۔ اس نے ہر پکار سن لی ہے۔ اس نے بس عطا کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے؟ اللہ نے دعا کے ذریعے ہی آدم اور حوا کو ملوایا تھا۔ یقین رکھو وہ تمہاری ادھورے قصے بھی کبھی نہ مکمل نہیں چھوڑے گا۔ دعائیں بچھڑے ہوئے یوسف کو یعقوب سے دوبارہ ملوا دیتی ہے۔ دعائیں یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ ساحل سمندر پر اگل دیتی ہے۔ دنیا کے راستے بند ہو جائے تو دعائیں آسمانی راستے کھول دیتی ہے۔ مت بھولو، جس نے دعا مانگنا سکھایا ہے اس نے قبولیت کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ پتہ ہے دعائیں مقدر موڑ دیتی ہے، دعائیں ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دیتی ہے۔ اختتام میں تمہاری دعائیں تمہیں کیسے تھام لیتی ہیں تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ دعائیں ایک انگلی کے اشارے پہ چاند کو دو ٹکڑوں میں توڑ دیتی ہے۔